السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامداً للہ تعالی اولا و ثانیا ولعنان الثناء الیہ ثانیا وعلی افضل رسلہ محمد وآلہ مصلیا وفی حلبۃ الصلاۃ مجلیا ومصلیا۔ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام قابل قدر بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، آج کا ہیڈ توسا براج کا یہ سالانہ تاریخ ساز اجتماع اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ میں انتہائی مختصر وقت کے اندر اپنی حاضری پیش کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا، کیونکہ ہر سال یہ ہمارے ایک ذمہ ہوتا ہے اسٹیج، لیکن اس دفعہ کسی مجبوری کی وجہ سے میں نے کہیں جانا تو حضرت قاری عبداللہ صاحب سے اجازت لی، تو اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج کے اس پروگرام کے جو روح رواں ہیں بھائی قاری محمد عبداللہ صاحب، بھائی محمد ارسلان صاحب، بھائی ایوب صاحب، چاچا حنیف صاحب، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں مختصر حاضری اپنے انداز میں پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ آپ میرے ساتھ بولیں گے نا انشاءاللہ؟ ہاتھ کھڑا کر کے کہیں سبحان اللہ۔ اور میں مختصر اور پر اثر اور آپ کی زبان کے اندر صرف 3 اشعار سنا کے اجازت چاہوں گا۔ اللہ رب العزت نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بنا کے بھیجا ہے، چونکہ عقیدہ ختم نبوت پر ہمارا ایمان ہے۔ میرے آقا کے بعد کوئی چوڑا نبی نہیں آ سکتا، میرے آقا کے بعد کوئی کانا نبی نہیں آ سکتا۔ اللہ نے میرے آقا کو بھیج کر نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے، اور اللہ رب العزت نے کہا میرے محبوب تیرے بعد نہ کوئی نبی آ سکتا ہے، اب نہ کوئی کتاب آ سکتی ہے۔ یہ میں نو نہیں سمجھ آندی، ایک قادیان دا کانا کتوں آیا، اور آپ اس کے اوپر لعنت کریں۔ یہ بھی کسی کی سازش تھی کہ اسی کو بھیجا جائے، مسلمانوں پر مسلط کیا جائے۔ میرے آقا آخری نبی ہیں۔ اب توجہ رکھنی ہے، میں بات انشاءاللہ میں اپنے وقت سے آگے 1 منٹ بھی نہیں جاؤں گا۔ اب میرے ساتھ پوری توجہ رہے گی۔ عقیدہ ختم نبوت پہ بات سمجھانا چاہتا ہوں اور اجازت بھی آپ سے لینا چاہتا ہوں۔ کسی کے گھر اگر کوئی بچہ پیدا ہو تو اس کے گھر والے جاتے ہیں دکان پر اور اس کو کہتے ہیں یار ہمیں 0 سائز کا لباس دے دو۔ کیا دے دو؟ 0 سائز کا لباس دے دو۔ اور وہ لباس لے کر آتا ہے، اور میں 5 مہینے کے بعد یا سال کے بعد اگر جاؤں وہ 0 سائز والا لباس لے کر تحفہ دینے کے لیے، گفٹ دینے کے لیے، اب اگر میں یہ لباس 0 سائز والا، یہ لباس سال کے بعد 0 سائز والا لے کے جاؤں، اسے پورا آئے گا؟ اب نہیں آئے گا۔ میں یہ کیوں بات کر رہا ہوں؟ میں نے تمہید باندھنی ہے، تھوڑی سی سمجھنا ہے۔ جیسے جیسے اس بچے کی عمر بڑھتی جائے گی لباس کا سائز بھی بڑھتا جائے گا۔ اس کی عمر ہو گئی 5 سال، اب اگر میں 2 سال والا لباس لے کے جاؤں اسے پورا آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ اس کی عمر ہو گئی 20 سال، اب اگر میں 10 سال والا لباس لے کے جاؤں اسے پورا آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ اس کی عمر ہو گئی 40 سال، اب اگر میں 30 سال والا لباس لے کے جاؤں اسے پورا آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ اس کی عمر ہو گئی 70 سال، اب اگر میں 60 سال والا لباس لے کے جاؤں اسے پورا آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ ایک وقت آتا ہے بزرگوں، سمجھنا، ایک وقت آتا ہے یہ بچہ اپنے جوبن پہ پہنچ جاتا ہے، اپنی جوانی پہ پہنچ جاتا ہے، اپنے عروج پہ پہنچ جاتا ہے۔ اب جو لباس کا سائز بنے گا، اب جو لباس کا سائز ہوگا، اب یہی رہے گا۔ اس کی عمر ہو جائے 100 سال، اب جو لباس کا سائز بنے گا یہی رہے گا۔ یہ 6 میٹر لگتا ہے۔ اگر درزی ایماندار ہوا تو، کوئی بیٹھا تو نہیں درزی یہاں؟ مذاق کر رہا ہوں، محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ اب یہ لباس کا سائز یہی رہے گا۔ اس کی عمر ہو گئی 100 سال، اب جو لباس کا سائز بنے گا یہی رہے گا۔ میرا استدلال ہے، جملہ ضائع نہیں کرنا، قریشی کا شاگرد ہوں، ذمہ داری سے بولتا ہوں، اور میں ایسے ویسے کا کوئی شاگرد نہیں، قریشی کا شاگرد ہوں۔ میرے دادا استاد ہیں علامہ دوست محمد قریشی۔ میں ڈنکے کی چوٹ پہ اور
مستند بات کر رہا ہوں۔ اللہ نے اس کائنات کو بنایا، جب بنایا تو اس وقت کے کچھ تقاضے تھے، ان تقاضوں کے مطابق ایک شریعت چاہیے تھی جو حضرت آدم لے کر آئے۔ کائنات اور بڑی، کائنات کے تقاضے بدلے، حضرت نوح ایک لباس لے کر آئے۔ کائنات اور بڑی، کائنات کے تقاضے بدلے، حضرت ابراہیم ایک لباس لے کر آئے۔ کائنات اور بڑی، کائنات کے تقاضے بدلے، حضرت یوسف ایک لباس لے کر آئے۔ کائنات اور بڑی، کائنات کے تقاضے بدلے، حضرت ابراہیم ایک لباس لے کر آئے۔ کائنات اور بڑی، کائنات کے تقاضے بدلے، حضرت عیسیٰ ایک لباس لے کر آئے۔ کائنات اور بڑی، کائنات کے تقاضے بدلے، حضرت موسیٰ ایک لباس لے کر آئے۔ لیکن کائنات جب اپنے عروج پہ پہنچی، اپنے جوبن پہ پہنچی، اپنی منزل پہ پہنچی، اب ایسا لباس چاہیے تھا، اب ایسی شریعت چاہیے تھی، اب ایسا دین چاہیے تھا جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہتا۔ تو میرے آقا وہ ختم نبوت کا تاج پہن کر یہ قرآن لے کر آئے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ آقا یہ ختم نبوت کا تاج پہن کر یہ قرآن لے کر آئے ہیں۔ میرے آقا کے بعد نہ کوئی چوہا نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی کانا نبی آ سکتا ہے۔ جڑا پاک محمد عربی نو آکھے میں ورگا انسان ہے، میں کہندا ہاں او ابو جہل تو ود کے کافر تے بیمان۔ آپ تھکے تو نہیں بیٹھے؟ مسکرا کے کہیں سبحان اللہ، اور محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ ہائے ہائے، وقت نہیں ہے، میں آخری شعر آپ کی زبان میں سنانا چاہتا ہوں، سنیں گے نا؟ اللہ آپ کی محبت کو سلامت رکھے، لیکن وقت کی پابندی کرنا بزرگان دین کا شیوا ہے۔ اور بھائی عبداللہ صاحب تشریف فرما ہے، نقیب محفل صاحب، میں سب کی توجہ چاہوں گا شان امی عائشہ پہ۔ سبحان اللہ، امی دے بیٹے بولیں، اوئے ہائے، کوئی تھا جو امی کے لیے تڑپتا رہا، ہائے ہائے، کوئی تھا یار، ابھی صحابہ سمجھ نہیں آئے۔ میں یہ بات آگے کرتا ہوں، ابھی صحابہ سمجھ نہیں آئے، کتنے قربان ہوئے۔ ہائے ہائے، میں کہتا ہوں قریشی کا شاگرد، میں کہتا ہوں اختلاف نہ کیا کر، ان کی آپس میں محبت بتائی کر۔ اختلاف کیوں کرتا ہے؟ وہ تو آپس کے اندر شیر و شکر تھے، تو کیوں؟ اور میں کہنا چاہتا ہوں بھائی عبداللہ صاحب، اسے بھی مان، لفظ سمجھنے ہیڈ والے ہو، اسے بھی مان جو بستر پر ہے۔ اسے کیوں نہیں مانتا جو بستر بنا ہوا ہے؟ ہائے ہائے، اسے بھی مان جو بستر پر ہے۔ اسے کیوں نہیں مانتا جو بستر بنا ہوا ہے؟ اسے بھی مان جو سو رہا ہے۔ اسے کیوں نہیں مانتا جو غار میں جاگ رہا ہے؟ اسے بھی مان جو بیٹی لے رہا ہے۔ اسے کیوں نہیں مانتا جو بیٹی دے رہا ہے؟ اسے بھی مان جو نجف میں سو رہا ہے۔ اسے کیوں نہیں مانتا جو روضہ اقدس میں سو رہا ہے؟ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، عظمت صحابہ، شان سیدنا صدیق اکبر، عظمت سیدنا صدیق اکبر، مصطفیٰ کے ہم سفر، مصطفیٰ کے ہم سفر، نعرہ تکبیر۔ دو شعر ہٹ والے ہو تمہاری زبان میں، ہے ملکہ ملک صداقت دی۔ آئے ہائے، بول یار، بول میرے ساتھ، ہے ملکہ۔ اچھا مجھے داد نہیں دیتے نہ دو، امداد نہیں دیتے نہ دو، داد دو، یہ آپ کا حق بنتا ہے۔ توجہ، ہے ملکہ ملک صداقت دی، صدیق دی صاحب زادی قسم خدا دی۔ ہے ملکہ ملک صداقت دی، صدیق دی صاحب زادی قسم خدا دی۔ تم پاک رسول دے گھر آئیے، ہی پاک رسول دے دادی قسم خدا دی۔ سبحان اللہ، اللہ سلامت رکھے۔ تم پاک رسول دے گھر آئیے، ہی پاک رسول دے دادی قسم خدا دی۔
اوے کک جتنی نہیں کر سکتی او ٹولی ابن سبا دی قسم خدا دی او کک جتنی نہیں کر سکتی او ٹولی ابن سبا دی قسم خدا دی توجہ رکھنا دوستو کک جتنی نہیں کر سکتی او ٹولی ابن سبا دی قسم خدا دی او انصر پتر حلالی نہیں جڑا قدر کرے نا ماں دی قسم خدا دی توجہ صدیقہ برج نبوت دی سبحان اللہ اللہ سلامت یوں کر لینا ہلکا پلکا سارا ہلا لوگے صدیقہ برج نبوت دی میرا یہ بڑا زبردست چیر ہے اس کی قیمت ہے ہی نہیں آپ کے پاس توجہ صدیقہ برج نبوت دی قسمت دا او خورشید جیسے نور دی صورت نور کی تھی لے عرش تو آتا عید جد نور دی صورت نور کی تھی لائے عرش تو آتا عید جدہ بولا لطق نبوت تھا جڑی دید رسول کی دید ہے جے کو انصر روز رسول پڑھے او دا منہ قرآن مجید ہے اچھا آخری شعر تھک تو نہیں گئے آپ کی امداد بھی بند ہو گئی داد بھی بند ہو گئی چلو کوئی بات نہیں ہم امداد والے نہیں داد والے ہیں ہم ہائے ہائے اللہ آپ کی محبت کو سلامت رکھے میں کہنا بہت چاہتا ہوں لیکن وقت نہیں ہے آخری شعر خطیب محفل صاحب بھائی عبداللہ صاحب عمر پچھاوا ہے دین حق دا عمر آلہ بولے اور کوئی نہ بولے عمر پچھاوا ہے دین حق دا عمر پچھاوا ہے دین حق دا عمر خلافت دی دوجی شان ہے عمر ایمان ہے عمر یقین ہے عمر طہارت دا استعارہ عمر ستارہ عمر ساکو ہے جاتو پیارا عمر ساکو ہے جاتو پیارا عمر قرار ہے عمر جرار ہے عمر سکون ہے عمر ایمان ہے عمر دے گھر میں عمر دے گھر وچ خراب بھی لب دے تے کو نہیں پتا عمر دے گھر دا اور تو اگر بیٹھے ہو انتظار میں جملہ دینے چلا ہوں توجہ رکھنا عمر دے گھر وچ خراب بھی لب دے تے کو نہیں پتا عمر دے گھر دا عمر دے گھر وچ علی دی تھی ہے علی دے گھر وچ نبی دی تھی ہے نبی دے گھر وچ عمر دی تھی ہے نعرہ تکبیر نبی دی تھی ہے نبی دے گھر وچ علی دی اور توجہ عمر ولی ہے عمر زمین ہے گسیدہ کیتے آخری جملہ میں پڑھ کے جا رہا ہوں بولو نہ بولو تواڈی مرضی عمر ولی ہے عمر زمین ہے گسیدہ کیتے ہے ڈالیا عمر دے درے بنے کمینے گسیدہ کیتے